بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے اصول برکت کے لیے آیت درود تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے کے موقع پر آپ کے سامنے فرائض کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل، میں نے اس پر طبرانی معجم کبیر کی ایک حدیث پاک، حدیث نمبر 11079 کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. اور خوشی کیسے داخل کی جائے اس کے کئی طریقے ہمیں علماء نے بتائے. اس میں سے میں نے آپ کے سامنے 3 طریقے گزشتہ جمعہ عرض کیے. وقت جو ہے ہمارا یہ پورا ہو چکا، تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی چوتھا طریقہ کسی کے دل میں خوشی کو داخل کرنا. چوتھا طریقہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ آنے والے کو جگہ دیجیے. یعنی جب بھی کوئی شخص کسی مجلس میں باہر سے آئے تو جو لوگ پہلے بیٹھے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جگہ کو جو ہے وہ کشادہ کریں، تھوڑا سا سمٹ سرک کر بیٹھ جائیں تاکہ جو ہے آنے والا بھی جو ہے وہ نشست میں آگے کی طرف آ جائے. اور جب ہم کسی کے لیے راستہ کشادہ کریں گے، سمٹ جائیں گے، تھوڑا سرک جائیں گے، تو جو آئے گا اسے بڑی جو ہے وہ خوشی ہوگی. یعنی اس کے دل میں ایک خوشی جو ہے وہ داخل ہوگی اور اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کسی مجلس میں جلوہ گر تھے، محفل سجی ہوئی تھی. دوران محفل جو ہے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ان کے لیے جگہ کشادہ کی اور انہیں بیٹھنے کے لیے فرمایا. تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس منظر کو اپنی آنکھ سے دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل والا فضل والے کو پہچانتا ہے. یعنی ابو بکر جو ہے یہ فضل والا اور میرا علی بھی فضل والا، تو فضل والا فضل والے کو جو ہے وہ پہچانتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر حضرت ابو بکر کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی عداوت یا نفرت ہوتی تو آپ کبھی بھی جگہ کشادہ نہ کرتے. جگہ کشادہ کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کے دل میں خوشی داخل کرنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ صدیق اکبر کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی. صدیق اکبر کے دل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم اور ان کا جو ہے وہ ادب تھا. اب آئیے عزیزان گرامی، جب بات نکلی ہے جگہ دینے کی تو میں ایک اور بھی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہاں اس بات سے کوئی
غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ جو ہماری مسجد کی پہلی صف ہے، اس پہلی صف میں آپ دیکھیے گا کہ لوگ جو ہے یہ 12 بجے سے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جو ہے مسجد جب بھر جاتی ہے پوری کی پوری، اور اس کے بعد جو ہے ایک شخص بڑی جو ہے اسے جستجو ہوتی ہے پہلی صف کی، وہ لوگوں کے کاندھے پھلانگ کر، انہیں تکلیفیں دے کر، انہیں ذلیل کر کے ایسے بھلانگتا ہوا آ کر پہلی صف کے اندر گھستا ہے، دوسری صف کے اندر گھستا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ اب ایسا آدمی جو ہے یہ گناہگار ہوگا، کیونکہ اس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے، مسلمانوں کو ایذا دی، لوگوں کے کاندھے پھلانگ پھلانگ کر، کسی کو ایسے پاؤں لگا، کسی کو ایسے لگا، اور وہ ایسے کر کے آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ تو برائے مہربانی کوشش یہ کرے کہ اگر پہلی صف کا شوق ہے، دوسری صف کا شوق ہے، تو تھوڑا جلدی آیا کریں، اور جلدی آ کر جو ہے وہ صفوں کے اندر جو ہے وہ بیٹھیں۔ اس سے جو ہے آپ کو ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا، اور جتنا دیر آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے وہ سارا وقت جو ہے آپ کا نماز کا جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ تو ضرور جو ہے لوگوں کے لیے جگہ کشادہ کی جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اچھا، عموماً میں نے یہ بھی دیکھا کہ اگر کوئی شخص کسی محفل میں آئے، یعنی بیان ہو رہا ہے، کوئی محفل نعت ہے یا کوئی پروگرام ہے، کوئی شخص آتا ہے، تو اس میں جو ہے لوگ ذرا بھی سمٹتے سرکتے نہیں ہیں، بالکل ایسے جو ہے پتھر کی طرح بت بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب کوئی قریب آتا ہے ان کا منہ اتر جاتا ہے، ان کے چہرے کے جو ہے تاثرات یہ بالکل عجیب سے ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، مسلمان سے محبت رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارا سینہ جو ہے یہ بغض مومن سے پاک ہونا چاہیے، ہمارا سینہ احترام مسلم سے بھرپور ہونا چاہیے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی محفل میں کوئی شخص آئے تو اس کے لیے جو ہے اپنے منہ کو ٹیڑھا نہ کریں، اپنا موڈ آف نہ کریں، اپنے چہرے کے تاثرات نہ بدلیں، بلکہ کوشش کریں کہ خوش دلی کے ساتھ جو ہے اس کے لیے جگہ بنائے، تاکہ جب اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر جو ہے ہمیں بھی جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اب آئیے پانچویں چیز کہ لوگوں کے دلوں میں کیسے خوشی کو داخل کیا جائے۔ تو پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حاکم نہیں خیر خواہ بنیے، محبت بھرا انداز اپنائیے، یعنی حکم نہ چلائیں، بالکل جو ہے خیر خواہی والا آدمی کے اندر جو ہے وہ جذبہ ہونا چاہیے، اپنے بھائی کا اچھا چاہنا، اپنے بھائی کا بھلا چاہنا، اپنے بھائی کو نفع پہنچانا، اپنے بھائی کو فائدہ دینا، ایسا جو ہے ہمارا ذہن ہونا چاہیے، اور محبت والا جو ہے یہ انداز ہونا چاہیے۔ تو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر سامنے والے کے دل میں خوشی کو داخل کرنا ہے تو حاکم نہیں بلکہ خیر خواہ بنا جائے۔ اور یہی بات آپ دیکھیے کہ جب حکومت وقت جو ہے یہ کہتی ہے کہ ہم تو قوم کے خادم ہیں، لیکن جب وہ حکم چلاتی ہے، جب غلط قانون مسلط کرتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے اندر اس حکومت کی محبت نہیں رہتی، لوگوں کے اندر حکمرانوں کی محبت نہیں رہتی، لوگوں کے دلوں میں جو ہے ان کے لیے نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ اگر یہ حکمران صحیح ہو جائیں، یہ حاکم نہیں بلکہ خیر خواہ بن جائیں، تو خدا کی قسم جو ہے اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ قوم جو ہے ان سے محبت کرے گی، قوم جو ہے انہیں جو ہے بھرپور سپورٹ کرے گی، قوم ان کے لیے دعائیں کرے گی۔ لیکن آج آپ جو ہے حال دیکھیے ہمارے حکمرانوں کا کہ عزیزان گرامی خیر خواہی کیا کریں گے، ان کا تو حال یہ ہے، آپ آلو بیچنے والے کو دیکھیے، ٹماٹر بیچنے والے کو دیکھیے، پیاز بیچنے والے کو دیکھیے، حکومت جو ہے یہ گورنمنٹ لسٹ جو ہے یہ فراہم کرتی ہے، ہونا بھی چاہیے، ہم کہاں منع کرتے ہیں، بالکل لسٹ ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر آپ قوم کے خیر خواہ ہیں تو پھر آلو بیچنے والے کے لیے لسٹ کیوں ہے، پیاز بیچنے والے کے لیے لسٹ کیوں ہے، ٹماٹر بیچنے والے کے لیے لسٹ کیوں ہے؟ یہ لیبارٹری چلانے والے کے لیے کوئی لسٹ نہیں ہے، یہ کلینک کھول کر بیٹھے ہیں ان کے لیے کوئی لسٹ نہیں ہے، یہ بڑے بڑے ہاسپٹل جو
जो चमड़े उतारते हैं उनके लिए कोई लिस्ट नहीं है। ये आगा खान हॉस्पिटल, आप क्या समझते हैं, ये जनरल जिया ने जो है ये ज़कात के अंदर डोनेशन के नाम पर ये दिया था। आज आप देखिए कोई गरीब आदमी दाखिल होना तो अपनी जगह, आगा खान हॉस्पिटल की ज़ियारत भी नहीं कर सकता है। वो जानता है कि चमड़े क्या सब कुछ उतार लेंगे और बिल्कुल जो है वो ढांचा बनाकर वापस भेजेंगे, सारा माल जो है ये डब्बे में ले आएंगे। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अगर आज कोई मजदूर जो है अगर किसी डॉक्टर की फीस नहीं भर सकता तो मैं कहता हूं कि वो डॉक्टर जो है ये मसीहा कहलाने के लायक तो क्या, वो डॉक्टर जो है वो तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। आप देखिए जितने डॉक्टरों के पास जाएंगे सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं, जितनी आप जो है वो हॉस्पिटल में जाएंगे सब आपको शुरू से टेस्ट करवाएंगे। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, क्या ये खैर खाई है, क्या ये जो है अपनी रियाया के साथ ये तहफ़्फ़ुज़ है, ये रियाया के साथ भलाई है कि तुम जो है सब्जियों वालों को तो लिस्टें देते हो, कभी लेबोरेटरी वालों को लिस्टें क्यों नहीं देते, कभी डॉक्टरों को लिस्टें क्यों नहीं देते, कभी हॉस्पिटल वालों को तुम लिस्ट क्यों नहीं देते। इससे पता चला कि ये खैर खाई नहीं है। अगर खैर खाई होती तो मुसलमानों के साथ ताउन होता। नाजरा कुरान मजीद की तालीम आप याद रखिएगा, अभी थोड़ा टाइम पहले चंद ही महीने गुजरे हैं, तालीमी इदारों के अंदर पंजाब हुकूमत ने राइज किया कि भाई यहाँ कायदा पढ़ाया जाएगा और नूरानी कायदे के नाम से जो है वो इस स्कूल के अंदर ये कायदा जो है ये पढ़ाया जाएगा। आपको सुन के हैरत हुई, जैसे ही ये ऐलान हुआ अब जाहिर सी बात है कि स्कूलों के अंदर ये कायदा राइज हुआ। कायदे का हदिया कितना, सिर्फ और सिर्फ जो है अजीजाने गिरामी आपको 30 रुपया 25 रुपया ये हदिया। जैसे जब ऐलान हुआ सारी लाहौर की पंजाब की मार्केटों से सारे नूरानी कायदे गायब हो गए। अब क्या हुआ, अरे ब्लैक के अंदर 70 रुपए का कायदा मिल रहा है, 80 रुपए का कायदा मिल रहा है। आप बताइए ये कौम के साथ खैर खाई है, ये कौम के साथ मुखलिस है। अरे तुम अगर खुशी दाखिल नहीं कर सकते तो कौम के दिलों में जो है वो नफरत भी जो है वो तुम दाखिल नहीं करो। कहते हैं कि असल डिग्री वाले ये उबर करीम चला रहे हैं, असल डिग्री वाले ये उबर करीम चला रहे हैं और जाली डिग्री वाले जहाज उड़ा रहे हैं। और जिनके पास डिग्री ही नहीं है वो असेंबली में बैठकर कानून बना रहे हैं। वाह वाह क्या बात है, ये जो है कौम के खैर खा है, ये जो है कौम की जो है ये भलाई चाहते हैं। और फिर हमसे क्या कहते हैं, जिस पर मैं ये आपको एक बात कहता हूं कि हो सकता है कि थोड़े दिनों के बाद जब आप फोन मिलाएं, अभी तो आप फोन मिलाते हैं तो कोरोना की आवाजें आती हैं, अभी आप फोन मिलाते हैं वैक्सीनेशन की आवाज आती है। ऐसा लगता है थोड़े दिन के बाद जब फोन मिलाएंगे तो मिलाते ही आवाज आएगी महंगाई एक बीमारी है, इससे बचें। कैसे बचें, खाना कम खाएं, कपड़े ये फटे हुए पहने, हो सके तो पैदल ही चले, पेट्रोल वाली गाड़ियां इस्तेमाल न करें, ध्यान रखें। हमें महंगाई से घबराना नहीं है, हमें महंगाई से लड़ना है। वाह भाई वाह, ये नारा लेकर के तुम आए थे, तुम कौन सी कौम की खैर खाई कर रहे हो। मैं ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ाता, सिर्फ यहीं पर इक्तिफा करता हूँ कि अगर किसी के दिल के अंदर आपने खुशी दाखिल करनी है तो उसकी खैर खाई करनी पड़ेगी, उसके लिए मोहब्बत भरा अंदाज जो है ये आपने अपनाना होगा, तब जाकर उसके दिल में खुशी दाखिल होगी। अब आइए छठी चीज जो हमारे उलमा ने बताई कि किसी के दिल में तुमने अगर खुशी दाखिल करनी है तो फरमाया इस्लाह कीजिए, शर्मिंदा ना कीजिए। इस्लाह कीजिए, शर्मिंदा ना कीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई आता है तावीज लेने के लिए और सर पर टोपी नहीं है, चेहरे पर दाढ़ी नहीं है और वो कहता है मौलाना साहब काम काज नहीं चल रहा, घर में भी परेशानी है, रोजी में बरकत नहीं है, बीमारियां घर का जो है वो चौखट को छोड़ नहीं रही, आप कुछ कीजिए। अगर आप बताइए, मैंने उसको कहना शुरू कर दिया बड़े सख्त अल्फाज में कि अरे नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ता नहीं तो मुसीबतें तो आएंगी,
نماز نہیں پڑھتا تو روزی میں کہاں سے برکت ہوگی؟ آپ بتائیے، یہ اصلاح نہیں ہے، یہ سامنے والے کو شرمندہ کرنا ہے۔ ہمیں جو ہے اتنا پیار سے، اتنا جو ہے اطمینان کے ساتھ جو ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے کہ سامنے والا عزیزان گرامی شرمندہ نہ ہو، وہ لوگوں کے سامنے اپنا سر جھکانے پر مجبور نہ ہو۔ ہمارے اصلاح کا طریقہ جو ہے عزیزان گرامی بالکل منفرد ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کسی مسلمان بھائی کی اصلاح کریں تو اسے شرمندہ نہ کریں، پیار محبت سے سمجھائیں۔ کیا مطلب؟ تعویذ بھی دیں، وظیفہ بھی دیں، دعا بھی پڑھنے کے لیے دیں، ساتھ میں پیار سے کہیں کہ نماز بھی پڑھتے رہیں۔ نماز پڑھیں گے آپ کی روزی میں برکت ہوگی، نماز پڑھیں گے پریشانیاں دور ہوں گی، نماز پڑھیں گے گھر سے بیماریاں دفع ہو جائیں گی، آپ نماز پڑھیں گے سارے قرضے اتر جائیں گے، آپ اللہ کی راہ میں آئیں گے، آپ کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اس طرح جو ہے ہمارا بالکل رویہ اور طریقہ ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم جب اصلاح کرتے ہیں سامنے والے کو شرمندہ کر دیتے ہیں، اسے جو ہے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سامنے والا بھی اڑیل ہو جاتا ہے، سامنے والا بھی جو ہے بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے صرف ہمارے رویے کی وجہ سے۔ تو عزیزان گرامی اگر کسی کے دل میں جو ہے خوشی داخل کرنی ہے تو سب سے پہلے جو ہے اچھی طریقے سے اس کی اصلاح کریں، حکمت کے ساتھ اصلاح کریں، اس کو جو ہے وہ شرمندہ نہ کریں۔ لیکن یہاں پر آپ دوسری چیز بھی دیکھیے کہ اگر ہم کسی کی اصلاح کرتے ہیں تو سامنے والا ہمیں دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ بقول شاعر، اور کتنی پیاری بات شاعر نے کہی، کہتا ہے شاعر کہ جو میری اصلاح کرے میں اسے اپنا دشمن سمجھتا ہوں، حالانکہ وہ میرا خیر خواہ ہے۔ اور کہتا ہے ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو جانو دشمن میں جو مجھے سمجھائے ہے۔ جو میری اصلاح کرتا ہے، جو مجھے سمجھاتا ہے، میں جو ہے اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، حقیقت میں تو وہ خیر خواہ ہے۔ اس کا کیا آپ سے لینا دینا؟ اگر آپ نمازی بن جائیں گے، اگر آپ گناہوں سے دور ہو جائیں گے تو اس کے کون سے جیب میں نوٹ آ جائیں گے، اس کی کون سی جائیدادیں بن جائیں گی، لیکن آپ کا جو ہے وہ جنت کے اندر گھر بن جائے گا، آپ اللہ کی جنت کو پالیں گے، آپ دین و دنیا کی بھلائیوں کو پالیں گے۔ تو عزیزان گرامی اصلاح یہ بہت ضروری۔ آپ معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں، ابھی جو ہے رات کو میرا دل بہت زیادہ جلا حضور خواجہ صاحب کے عرس مبارک کے، آپ جانتے ایام چل رہے ہیں، ایک جگہ بیان کر کے میں جب گارڈن کے علاقے سے گزرا، وہاں پر کوارٹر ہی کوارٹر ہے، وہاں کوارٹر پر چاروں طرف جو ہے وہ ٹینٹ بندے ہوئے ہیں، شامیانے لگے ہوئے ہیں، کناتیں لگی ہوئی ہیں، اور وہاں پر الامان والحفیظ مجھے پہلے بھی لوگوں نے بتایا، میں نے اسے بڑا محسوس کیا، لیکن رات جب میں نے اپنے کانوں سے وہاں سے گزرتے ہوئے سنا، ایک قوالی چل رہی تھی، اور وہ قوالی کیا تھی؟ وہ موقع مجھے ایسا لگا کہ شادی کا موقع ہے، یقیناً کسی کی بارات کا جو ہے وہ ماحول تھا، کیونکہ اگر قوالی ہوتی ہے یا محفل نعت ہوتی ہے تو وہ ماحول دوسرا ہوتا ہے، سمجھ میں بھی آدمی کی آ جاتا ہے، لیکن وہاں ایسا لگا کہ شادی کا ماحول ہے، اور وہاں پر یہ قوالی چل رہی تھی، اور قوالی کے آپ جملے سنیں کہ علی کے ساتھ زہرا کی شادی ہے، یعنی معاذ اللہ آپ دیکھیے، ایک طرف بے پردہ دلہن بیٹھی ہوئی ہے، ایک طرف فاسق و فاجر دولہا بیٹھا ہوا ہے، اور ایسے جو ہے اس پر قوالی معاذ اللہ لگی ہوئی ہے کہ علی کے ساتھ زہرا کی شادی ہے، اور یہ کیمرہ مین بھی کتنے جاہل لوگ ہیں، معاذ اللہ جب یہ جملہ آتا ہے علی کے ساتھ تو معاذ اللہ دولہے کی طرف کیمرہ کر دیتے ہیں، جب یہ آتا ہے علی کے ساتھ زہرا کی تو معاذ اللہ بے پردہ دلہن کی طرف ایسے کیمرہ کرتا ہے۔ میں کہوں گا شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ تم جو ہے اپنی شادیوں میں ایسی قوالی جو مولا علی شیر خدا سیدہ خاتون جنت
اس کے اوپر تم نے یہ چلائی ہوئی ہے، تمہیں ڈوب کر مرنا چاہیے۔ اور ڈانڈیا راس ہوتا ہے، لوگ مجھے بتاتے مولانا صاحب گھر کے اندر ڈانڈیا ہو رہا ہے، اچھل کود، بے پردگی، معاذ اللہ، اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، اور یہ چل رہا ہے کہ علی کے ساتھ زہرا کی شادی ہے، علی کے ساتھ زہرا کی شادی ہے۔ آپ بتائیے رب کا غضب نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ، ارے ساری دنیا کے نکاح جو ہے یہ زمین پر ہوتے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں میری فاطمہ کا نکاح جو ہے رب نے 7ویں آسمان پر کیا تھا۔ ساری دنیا کے خطبے یہ انسان پڑھتے ہیں نکاح کے، اور بیوی فاطمہ اور مولا علی کے نکاح کا خطبہ جو ہے یہ حضرت جبریل امین نے پڑھا تھا۔ آپ دیکھیے آج کشتی جو ہے وہ توہین کی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات ہم سب کو سوچنی چاہیے کہ ہم اس چیز کو کہاں سے کہاں لے کر کے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ڈھول باجے، بے پردگی، اور پھر اوپر سے یہ چل رہا ہوتا ہے کہ علی کے ساتھ زہرا کی شادی ہے۔ اگر کسی یہاں میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ تو ساؤنڈ والے نے بجا دیا ہوگا، تو آپ پیسے کس چیز کے دیتے ہیں؟ ساؤنڈ والے کو بلایا تو آپ نے ہے، وہ آپ کے کنٹرول میں ہے، اسے بند کروائیں، اور نہیں کرتا اس کے پیسے کاٹے، آئندہ بھول جائے گا، اور اسے پیار سے ہو سکے تو آپ سمجھائیں کہ یہ قوالی معاذ اللہ عام شادیوں میں نہ لگائی جائے۔ یہ قوالی کہ علی کے ساتھ زہرا کی شادی، یہ ان کی جو ہے وہ بے ادبی اور توہین ہے، اس سے جو ہے عزیزان گرامی بچنا چاہیے۔ اور وہ بھی بے پردہ عورتوں کے لیے آپ دیکھیے کہ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا، اب کیا ہوا کہ پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو دنیا کی بہترین عورتوں نے دنیا کے بہترین مردوں کے سامنے پردہ کیا۔ وہ عظیم عورتیں، وہ عظیم مرد، صحابہ کرام اور وہ صحابیات، انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے پردہ کیا۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، آپ کے سامنے حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی غور طلب حدیث پاک، حیرت میں ڈالنے والی۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی، ہر علم والا جانتا کہ یہ حضور علیہ السلام کے نابینا صحابی، اور حضور علیہ السلام کی بڑی صحبت انہوں نے پائی، حضور علیہ السلام سے بہت فیض اٹھایا۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ آ گئی، اور جب وہ آئی سرکار نے فرمایا اے میری زوجہ ابن مکتوم کے سامنے کیوں آئی ہو؟ زوجہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہے، انہیں نظر نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اے میری زوجہ ابن مکتوم نابینا ہے، تو نابینا نہیں ہے، تو نابینا نہیں ہے، ابن مکتوم نابینا ہے، تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر سرکار نے جو ہے ہماری عورتوں کو حیا کی چادر دے دی، پردے کی تلقین کی، جو کہا اپنی زوجہ سے، لیکن مسلمان عورتوں کے لیے عزیزان گرامی یہ پیغام نبی پاک علیہ السلام نے دے دیا۔ آج اب دیکھیے بازار میں ہماری بہن، ہماری بیٹی یا ہماری بیوی کی اگر کوئی شخص غیر آدمی تصویر بنا لے کیمرے سے تو ہماری جو ہے وہ غیرت جاگ جاتی ہے، لیکن جب شادیوں کی بات آتی ہے تو ہم پیسے دے کر غیر محرم کو ایسے پیسے دے کر منہ مانگی رقم ٹائم لے کر اس کے ہاتھ میں کیمرہ دے کر اسے معاذ اللہ اپنی بہن، بیٹی اور بیوی جو بے پردہ ہیں ان کے اندر بھیج دیتے ہیں کہ جا کر ان کی ویڈیو بنا، جا کر ان کی تصویر بنا۔ اگر راستے میں کوئی ہماری بہن، بیٹی یا بیوی کی غیر تصویر بنا لے تو ہماری غیرت اٹھتی ہے۔ ارے جب کیمرہ دے کر پیسے دے کر بے پردہ بہن بیٹیوں کے پاس اسے بھیجتے ہو تو تمہاری شرم کہاں جاتی ہے؟ تمہاری غیرت جو ہے اس وقت کہاں جاتی ہے؟ آپ ایمان سے بتائیے کہ اگر میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی اگر
راستے سے گزر رہی ہو، کوئی جو ہے غیر اس کا ہاتھ پکڑ لے، آپ بتائیے آپ اس کو اتنا ماریں گے کہ آج میں مروں یا تو مرے گا؟ لیکن آپ دیکھیے اس وقت تو غیرت جاگتی ہے جب کوئی شخص ہماری بہن بیٹی یا بیوی کا ہاتھ پکڑ لے، لیکن ہم وہی ہے کہ بازار میں ہماری بہن بیٹی اور بیوی چوڑیاں پہنانے والا ایسا رگڑ کے ہاتھ ایسے ڈال کر جب چوڑیاں پہناتا ہے، تب ہماری غیرت کہاں جاتی ہے؟ جب ایسے مسل کر چوڑیاں اندر ڈالتا، تب جو ہے ہماری غیرت کو کیا ہو جاتا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ شرم کی بات ہے۔ یہ صحیح کسی نے کہا کہ عورت کی بے پردگی جو ہے یہ مرد کی بے غیرتی کی جو ہے یہ علامت ہے۔ پھر کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی۔ آپ نے نہیں دیکھا کچھ ہی عرصے پہلے جو ہے لاہور یونیورسٹی کی ایک لڑکی جوان اپنے بوائے فرینڈ جس کو کہتے ہیں کلاس فیلو کے ساتھ وہ ڈیٹ پر گئی، یہ پوری میڈیا پر بات آئی، اور اس دوران جو ہے حاملہ ہوئی اور حالت حمل میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے میرا جسم میری مرضی کی آفت۔ یہ جو تم نے نعرہ لگایا ہے میرا جسم میری مرضی، آج اس کا وبال اسکولز میں، یونیورسٹیز میں اور کالجز میں یہ ہو رہا ہے کہ آج ہماری جو ہے غیر شادی شدہ بچیاں حمل والی بن رہی، اور پھر اسی کے اندر ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب اسکول میں ایسا ہوتا ہے، کالج میں ایسا ہوتا ہے، یونیورسٹی میں ایسا ہوتا ہے تو سارا میڈیا چپ ہو جاتا ہے، اس کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی غریب گاؤں کے کسی مدرسے کے اندر کسی قاری نے جو ہے کسی بچے سے بدفعلی کر دی، نہیں کرنا چاہیے، میں کہتا ہوں وہ درندہ ہے، اس کو سزا دینی چاہیے۔ لیکن جب کوئی قاری یہ کام کرتا ہے تو تم تو پھر اس کی جو ہے وہ ایسی ریڈ لگاتے ہو میڈیا پر 100 مرتبہ، اس کے بعد پرنٹ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، اور جتنے بھی ماڈرن ہیں یہ تاثر دیتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ مدرسے نہ بھیجیں۔ قاری صاحبان یہ کرتے ہیں، ارے جب یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے، جب کالجز میں یہ ہوتا ہے، یہ اسکولز میں یہ ہوتا ہے، اس وقت جو ہے یہ میڈیا کہاں ہوتا ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ تمہارے اندر جو ہے صرف اور صرف جو ہے اسلام دشمنی ہے۔ تم اس معاشرے کو مسجد اور مدرسے سے دور کر رہے۔ میں نہیں کہتا، واقعی ایسے مدارس ہیں کہ جہاں پر اسلحہ ہے، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور میں نے بڑے وضوح سے یہ بات کی، لیکن سارے مدارس ایسے نہیں ہیں۔ سارے مدارس دہشت گردی کے اڈے نہیں ہے، بڑی اکثریت ہے الحمدللہ جو حفاظ کرام پرووائڈ کرتی ہے، جو علماء پرووائڈ کرتی ہے، جو مفتیان کرام پرووائڈ کرتی ہے، جو شیخ الحدیث بنا کے دیتی ہے۔ تمہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جب یہ نعرہ لگایا گیا میرا جسم میری مرضی، اس کا وبال ہمارے سامنے، اس کا وبال دنیا دیکھ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، میری جو ہے یہ گفتگو بہت زیادہ طویل ہو گئی، بس کیا کروں، صرف اور صرف اصلاح اعمال کے لیے ایسی باتیں جو ہے میں بیچ میں کر جاتا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آج ہمارا میڈیا بھی، جیسے میں نے پہلے شکایت کی ایک مرتبہ آپ کے سامنے کہ موجودہ میڈیا، اور اللہ گواہ ہے میں نے تو کئی عرصے سے ٹی وی ہی نہیں دیکھا، ٹی وی لوگ مولانا صاحب دیکھ کر یہاں بیان کرتے ہوں گے، الحمدللہ یہ لوگ بتاتے ہیں، رپورٹ آ کر ہمیں دیتے ہیں کہ آپ اس طرح اصلاح کریں۔ کہتے ہیں کہ ڈراموں اور فلموں کے اندر، یہ ہماری پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں آپ دیکھیے بڑے بڑے مکان دکھائے جاتے، بڑی بڑی گاڑیاں، ٹھاٹ باٹ۔ اب جب یہ لڑکی دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ میری شادی بھی مالدار سے ہونی چاہیے، میری شادی بھی پیسے والے سے ہونی چاہیے، میں بھی اس سے شادی کروں جس کا بہت بڑا بنگلہ ہو، میں بھی اس سے شادی کروں جس کا بہت بڑا مکان ہو، میں بھی اس سے شادی کروں جس کے پاس بہت بڑی گاڑی ہو، میرے پاس نام چاہیے۔ آج دیکھیے یہ ہمارا معاشرہ کس طرح، اور یہی نہیں، آپ میری بات کی گواہی دیں گے، آج جو میڈیا پر دکھایا جاتا ہے سسر بہو پر عاشق ہو گیا، اس پر ڈرامے بن رہے، اور بہنوئی سالی پر عاشق ہو گیا،
ٹھیک ہو گیا. یہ ثقافت ہے. یہ دکھا کر آپ قوم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کر کے تم جو ہے اس معاشرے کو کہاں تم جو ہے خطرناک گڑھے کے اندر ڈال رہے ہو. ارے تمہیں تو سبق دینا چاہیے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو بڑے بڑے خواب مت دکھاؤ. انہیں سیدہ خاتون جنت کی تکلیفوں والے واقعات سناؤ. انہیں بتاؤ کہ بیٹا سیدہ خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار، لیکن اپنے گھر میں جو ہے وہ چکی پیسا کرتی تھی. ایک مرتبہ اللہ کے محبوب کے پاس آئی، یا رسول اللہ یہ دیکھیے پیٹ پر پتھر باندھا. یا رسول اللہ آج پورا دن کچھ نہیں کھایا. سرکار کو چاہیے تھا کہ حضرت علی کو پکڑتے، علی اس لیے میں نے اپنی شہزادی تیرے نکاح میں دیتی کہ تو اس کو بھوکا رکھے، سارا دن نہیں کھلائے. آپ ایمان سے بتائیے گا ہمارے یہاں کوئی ہوتا تو طلاق نہیں لے لیتا؟ ہماری بچی کو کھلاتا نہیں ہے، کیوں لیا نکاح میں؟ اللہ اکبر. محبوب کبریا کی تربیت دیکھیے. سرکار نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور ایسے اپنے پیٹ کی طرف کیا اور کہا بیٹا دیکھ تو نے تو ایک پتھر باندھا ہے، تیرا بابا تو اللہ کا نبی ہے، اس نے دو پتھر باندھے. اللہ کی قسم تیرے باپ نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا. یہ تربیت ہے. آج بڑی بڑی جو سوسائٹیاں دکھا کر، بڑے بڑے مکان دکھا کر، بڑی بڑی گاڑیاں دکھا کر آج ہم نے اپنی بچیوں کو جو ہے وہ اعلیٰ خان میں داخل کر دیا. نہیں، ان کی تربیت کریں، انہیں سمجھائیں کہ ٹھیک ہے یہاں پر تجھے ہر چیز میسر ہے، ہر پیار میسر ہے، لیکن تو یہ توقع مت رکھنا کہ سسرال میں بھی تجھے ایسا پیار ملے گا. وہاں تجھے ان کی خدمت کرنی پڑے گی. وہاں تیرا شوہر تیرا مجازی خدا ہے. وہاں پر تیری ساس تیری ماں ہے، تیرا سسر تیرا باپ ہے، تیری نند تیری بہن. یہ آپ سمجھائیں اپنی بچیوں کو. خدا کی قسم اگر ہم نے سیدہ خاتون جنت کی مبارک سیرت کو سامنے رکھ کر بچیوں کی تربیت کی تو خدا کی قسم کبھی طلاق نہیں ہوگی. وہ کہے گی بچی یہاں سے طلاق نہیں نکلوں گی تو میری لاش ہی نکلے گی. یہ سیدہ کی تعلیم ہے، یہ سیدہ کی سیرت ہے. تو عزیزان گرامی میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اصلاح کیجئے، شرمندہ نہ کیجئے. اگر کسی کو سمجھانا ہے پیار سے، محبت سے، اس سے کیا ہوگا؟ اگر ہم سامنے والے کی اصلاح کریں گے پیار سے، شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، تو اس کے دل میں بھی خوشی داخل ہوگی کہ یار مجھے کیسا سمجھایا، مجھے دل کو کیسا جیت لیا. اب تو میں بھی نماز کے لیے آؤں گا، اب تو میں بھی اللہ کے گھر کی طرف چلوں گا. عزیزان گرامی ابھی جو ہے صرف اور صرف 6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے لوگوں کے دل کے اندر خوشی داخل کرنے کی بیان کی ہے. ہمارے علماء نے تو 22 جو ہے وہ طریقے جو ہے اس کے بیان کیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. انشاءاللہ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء فوراً 8 بجے جمع